नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी, इक़्तिसादी और आइनी तारीख़ का सबसे बड़ा बुहरान, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं शायद बदतरीन बुहरान जो है ना वो पाकिस्तान के सर पे खड़ा है, और आज से नहीं एक बड़े दिनों से खड़ा है। एक महीना तो एक साल तो वैसे भी हो चुका है जो लड़ाई चल रही है पीडीएम की पीटीआई की, लेकिन जिस अंदाज से हमने देखा अदालतों में मामला चले गए, उससे लगता है कि स्टैंड से हर चीज़ रुक के रह गई है। आज का दिन बड़ा अहम था, बड़ा अहम है। आज आपने देखा 27 तारीख थी, आज हेयरिंग होनी थी। आज जिस अंदाज से आपने देखा जो बात हो रही थी 14 अप्रैल की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा मौक़िफ़ और हमने जो ऑर्डर किया था उस पर अमल करेंगे, यानी इलेक्शन जो है ना वो 14 मई को होंगे। अब सवाल इस वक्त ये है कि जी हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हम नहीं मानते, पार्लियामेंट खड़ी होगी अदलिया के सामने, पार्लियामेंट की अदलिया के साथ लड़ाई और हुकूमत की पार्लियामेंट के साथ साथ जो है ना वो अपोजिशन पार्टी बड़ी जो है ना पीटीआई के साथ लड़ाई जारी है। आम तौर पे लोग तवक्को कर रहे थे कि आज बड़ा कोई फ़ैसला आएगा, लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ठीक है, हम वक्त देते हैं, हमारा काम नहीं है मुदाखलत करें, ना ही हम इनकरेज करेंगे, हमने तो एक एफ़र्ट किया था, ये हमारा काम नहीं है कि बातचीत करवाएं, डायलॉग कराएं, अपने तौर पे करें। बहरहाल आज उनको यकीन दहानी कराएगी कि एक दिन की मोहलत दे दी जाए। हमारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट चेयरमैन ने एक एफ़र्ट किया, सादिक संजरानी ने एक कमेटी बन गई है, शाम को उनकी मुलाकात भी होगी जिसमें पीटीआई और पीडीएम की जमातों के लोग भी शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि जी इसके आगे क्या होगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन आज ये हुई है कि अनअनाउंस हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आप एतमाद का वोट ले लिया, 180 वोट मिले, 172 चाहिए होते हैं। आपको याद होगा जब एतमाद का वोट इमरान खान ने लिया था तो उनको 178 वोट मिले थे। ये डेवलपमेंट क्या है, मामला किधर जाएंगे, अब व्हाट नेक्स्ट, इसमें हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं एक न्यूज़ के, और अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सुहेल वड़ाई साहब जो पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा नाम और बड़ा मोतबर नाम, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सिद्दीकी साहब, अब जबकि हम देखते हैं कि जल्दी वड़ाई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आपको क्या लगता है सारे दिन की डेवलपमेंट्स आपने देखी, आपने ऑब्जर्व की, अभी व्हाट नेक्स्ट क्या लग रहा है आपको? अच्छा शाम साहब, सुबह से जब हम गए सुप्रीम कोर्ट तो जो चैमगोई हो रही थी वहाँ पे यही था कि शायद कल की जो प्रोसीडिंग हुई थी कौमी असम्बली के अंदर और जो सख्त लबो लहजा इसहाक डार साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, उसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ख़त भी चीफ जस्टिस को लिखा था, तो शायद उसका कोई बहुत सख्त रिएक्शन आए। पीटीआई के जो कारकुनान थे या रहनुमा थे, ख़ासतौर पर चौधरी फवाद, अली ज़फ़र साहब या शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद सेंटर भी वहाँ पे आ गए थे, तो ये लग रहा था कि शायद कोई अंदर से सख्त डिसीजन आएगा। लेकिन जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो अटार्नी जनरल ने जब गुफ्तगू की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको कोई मुज़ाकरात के ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देना चाहते। उनका कहने का मकसद ये था कि आइन मौजूद है, हमारा फ़ैसला 14 मई वाला मौजूद है, हमने तो मौका दिया है कि अगर आप लोग इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें। अच्छा, अपना एक इसमें शाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, लोग ये समझ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन 14 मई वाला ये सारा केस मिक्सअप है। ये सारा केस मिक्सअप नहीं है, ये बिल्कुल एक अलहदा केस था जो पिछले दिनों वजारत दफ़ा के सेक्रेटरी और उसके अलावा कुछ जो लोग मिले थे जाके चैम्बर में, और उन्होंने एक इस्तदा की थी कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, तो वो इन्होंने मुस्तरद कर दिया था। क्योंकि वो आज एक पिटिशनर आ गया उसमें, जी देखा कि जिस अंदाज से आपने देखा कि शाखावत साहब उनके वकील बन के उन्होंने कहा कि जी एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, उसका भी इम्पैक्ट बाद में हम बात करेंगे। उसी की वजह से तो सिर्फ उस पर फैसला है कि हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन को पैसे देने वाला मामला था या 14 मई का जो फैसला दे चुके हैं उसके ऊपर अलग हो सकता है कि आज रात को जो है वो कॉज लिस्ट आ जाए और उसमें वो कल सुना जाए, या कल कॉज लिस्ट आ जाए उसको मंडे तक सुना जाए, तो ये दोनों चीज़ें भी डिफरेंट है। तो बहरहाल आज का जो भी फैसला आया तहरीरी फैसला तो नहीं आया, अंदिया यही दिया गया कि दोनों मुज़ाकरात करें। और इस वक्त हुकूमती मुज़ाकराती टीम और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम कमेटी नंबर रूम 3 में जो है पार्लियामेंट में वो मुज़ाकरात के लिए बैठ चुकी है। देखें, एक तो अच्छी बात है, बड़ी हौसला अफजा बात है कि ये अल्टीमेटली बातचीत के लिए लोग तैयार हो गए। देखें, सियासत में कहते हैं कि कौमी मुकालमा डायलॉग के बगैर कोई चीज़ हल नहीं हो सकती। दुनिया की मिसालें हैं, 2 बड़ी जंगें अजीम हुई, उसके बाद फिर बातचीत के ज़रिए मामला तय हुए। अभी यूक्रेन रशिया की बात हो रही है, वह भी बातचीत की बात हो रही है कि जी चाइना बड़ा रोल प्ले करेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहरहाल अगर हम बहुत दूर भी ना जाएं तो आपने देखा होगा कि अभी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेजोल्यूशन दी थी और बिल्कुल उल्टे हाथ पे आसिफ अली जरदारी बैठे हुए थे और शहबाज शरीफ के हक में वो डेस्क बजा रहे थे, और हमने 90 में
बिकरिंग पॉलिटिक्स देखी थी। कहाँ तो शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, लेकिन आप देखें बात आई बातचीत की तरफ। 90 में जो पॉलिटिक्स थी पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की, उस वो जिस नहज पे पहुंची मार्शाल्लाह लगा। उसके बाद आपने देखा कि 2000 में उसके बाद मिसाक जमहूरियत हुआ जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद भी मौजूद थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में बैठ के गुफ्तगू बातें होनी अच्छा चाहिए। नसीम, देखें एक चीज़ आप ज़रूर मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करेंगे कि पॉलिटिक्स में वो कहा जाता है परसेप्शन की बहुत अहमियत है। रियलिटी तो अपनी जगह है ही है। एक परसेप्शन कुछ लोग कहते हैं रियलिटी बन गया, वो ये है कि एक हुकूमत के ऊपर पीडीएम की जमातों के ऊपर एक इल्ज़ाम बड़ा सीरियस नौयत की तनकीद भी है कि जी ये इलेक्शन से फ़रार हासिल करना चाहते हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा लोगों ने लिखा भी, बोले भी, एडिटोरियल अखबारात भी, बहुत से लोगों ने मेरा ख्याल है इस हवाले से पीटीआई के मौक़िफ़ की हमायत की। अगरचे पीटीआई के बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, बहुत सारी उनके हवाले से हम देखते हैं कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको कहीं अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ख़राब करने में भी शायद उनका भी हाथ रहा है, जिस पे ये आज रोते हैं कि मैं गलत जगह पे जाके छोड़ा गया जहाँ से हमें इक़्तिदार मिला, सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब मुझे ज़ाती तौर पर नसीम लग रहा है कि जी अब एक तरफ तो चलो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके उनको मौका मिल रहा है पीडीएम की जमातों को कि वो किस तरीके से पीटीआई का मुकाबला करें, कोई बड़ा काम करके चले जाएं, उसके बाद इलेक्शन हो तो ताकि हम पब्लिक में जाएं। अभी तो पब्लिक में जाने की पोजीशन में नहीं है। वो खुद कहते हैं, आपके मेरे जानने वाले जो बैठे हैं पीडीएम की जमातों में, वो कहते हैं जी सूट ही नहीं करता, वारा नहीं खाता, हमें पता है इमरान खान जीत जाएगा। बहरहाल ये कब तक इससे भागेंगे? इलेक्शन आज नहीं, 14 मई को नहीं, अगले साल नहीं। अब देखें पीटीआई ने तैयारी करके जिस अंदाज से आपने देखा सारे अपने एमपीएस की लिस्ट मुकम्मल की, बल्कि 30 में से 21 लोगों को भी बदला कल। उसके बाद आप देख लें कि एमएलएन बिल्कुल ठंडा ठार बैठी है, उन्हें पता है कि इलेक्शन होने नहीं। अब असल सवाल जो पूछा जा रहा है कि जी इलेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इस मझधार से, इस क्वागमार से, दलदल से निकलेंगे। अब उस तरफ तो लोग आ नहीं रहे। अल्टीमेटली अब अदालतें भी किस हद तक इंटरवीन कर सकती हैं, किस हद तक बात कर सकती ये हैं? बड़ी आपने अहम बात की है। देखें इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि जो पीडीएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वे यही मेन जमातें हैं। ये इसलिए चाहती हैं कि जिस तरह 2008 में इलेक्शन हुए थे, असेंबली ने अपना टेन्योर पूरा किया 2013 में, फिर 2013 से लेके 2018 में नून लीग की हुकूमत थी। गो के वज़राए आज़म तब्दील होते रहे पीपल्स पार्टी दौर में भी और नून लीग दौर में भी, लेकिन असेंबलियों ने अपनी टेन्योर पूरा किया। वो यही चाहते हैं कि टेन्योर पूरा हो, एक तो ये मकसद है। दूसरी बात जो आपने जिसकी तरफ निशानदेही की है, जिस तरह ज़मनी इलेक्शन पिछले साल जुलाई में पंजाब में हुए थे, स्पेशली लाहौर की सीटें, जिस तरह नून लीग जिसका गढ़ कहा जाता है, जिस तरह उन्हें वहाँ पे शिकस्त हुई थी, तो डेफिनेटली वो इलेक्शन से घबरा भी रही है। वो चाह रहे हैं कि जो रूस से तेल आ रहा है ना आपकी बात कट रही है। ये 20 सीटों के अलावा वो 11 सीटें जो हुकूमत ने निकाली थी चुन के पीटीआई की कि ये तो हारने वाली है, वहाँ पे भी वो पीटीआई के लोग जीत गई। तो एक तो ये भी मकसद है। अब वो कहते हैं कि रूस से जो तेल का जहाज़ आ रहा है ना, वो पाकिस्तान पहुँच जाए, कुछ तेल सस्ता करेंगे, कुछ महंगाई कम करेंगे, तो शायद इनकी पॉपुलैरिटी वापस आए। लेकिन एहतशाम साहब बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ, आपने भी इशारा किया, मेरे ख्याल से पीटीआई ने पार्लिमानी अगर सियासत करनी है तो उन्हें पार्लिमान से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने कौमी असेंबली से जो इस्तीफ़े दिए थे वो भी उनका दुरुस्त फैसला नहीं था। और पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे जिनकी कोई आबादी 14 करोड़ के करीब बनती है, वहाँ पे उनकी हुकूमत थी और उन्होंने वहाँ से भी इस्तीफ़े दे दिए। मुझे याद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वफाक में हुकूमत होती थी और नवाज शरीफ के पास पंजाब की हुकूमत होती थी, तो वो उनको नाको चने चबवा देते थे। तो पंजाब की हुकूमत को इस तरह छोड़ देना, जबकि परवेज़ इलाही वहाँ पे वज़ीर आला आ चुके थे, उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया था और अगले 6 महीने उनको एतमाद का वोट दोबारा लेना भी नहीं पड़ना था। तो अगर वो वहाँ पे रहते, अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाते, 2 बड़ी हुकूमतों में रहते, तो मेरे ख्याल से वो हुकूमत को ज़्यादा टफ टाइम दे सकते थे। और दूसरा नसीम जो कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए अपने आप को मारना चाहिए। देखें आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है कि जिस तरीके से पीटीआई के लोग बैठ के बातें करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि गलत फैसला था, लेकिन वो कहते हैं खान साहब मानते नहीं, जो उन्होंने करना होता है वही करके रहते हैं। वो तो कहते हैं बाजवा साहब ने मुझे कहा था असेंबली। चलिए वो तो अब कोई नहीं मानेगा ना, 4 महीने बाजवा साहब रिटायर हो गए तो उसके बाद कैसे हो सकता है कि बाजवा साहब के कहने पर आपने असेंबलियाँ तोड़ी। देखिए मुझे जो ज़्यादा परेशान कुन बात लगती है ना पीटीआई के वाले से, कि जो उनको नुकसान पहुँचा रही है। आप देखें क्या ज़रूरत है कि आप इस तरीके से एक्ट करें और दूसरी तरफ से रिएक्शन ऐसा है जो आपके ख़िलाफ़ हो। मसलन आपने देखा परसों डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जी हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, ए पॉलिटिकल हैं, हम सियासी जमातों को एक नज़र से देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद, गालिबन 2-2.5 घंटे के बाद इमरान खान साहब का बयान आया। उन्होंने कहा कि जी मैं इक़्तिदार में अगर आ गया तो मैं फ़ौज में करप्शन ख़त्म कर ली कि पूरा जोर लगा दूँगा। अभी आप देखें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हर वक्त लड़ाई से बात नहीं बननी होती। अभी देखें जो गलतियाँ हुई,
کس کو نہیں پتا اسمبلیاں توڑ کے آپ کو نقصان ہوا. 12 کروڑ کا صوبہ جو ایک مضبوط تھا, جہاں سے آپ نے دیکھا ٹرانسفر پوسٹنگ اتنے تھوک کے حساب سے کی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, آپ کا بی مکا دیا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, ہلنے نہیں دیا آپ کو. اب ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی نسیم, اگر آپ غلطیوں پہ غلطیاں کریں اور آپ کے اچھے ایڈوائزر نہ ہو, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بڑا سنہری موقع ملا ہے, آپ اپنی چیزیں تیار کریں, اپنی اکنامک ٹیم بنائیں, اپنی اور انرجی سیکٹر پہ ٹیمیں بنائیں جو آپ کام نہیں کر سکے اقتدار میں آ کے وہ کر سکیں. اب اصل سوال نسیم یہ ہے کہ جو سب لوگ پھر پوچھ رہے ہیں کہ چلیں اب فیصلہ تو ایک آدھ دن میں میرا خیال ہے شاید شارٹ آرڈر آ جائے گا, وہ کیا آتا ہے اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس پہ ہیڈ رول کریں گے, اس پہ جناب توہین عدالت بھی لگے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آج کے دن کوئی پازیٹیو میسج آ گیا, بات چیت کے ذریعے چیزیں ٹھیک ہو گئیں, جو بظاہر نہیں لگتی, کیونکہ پی ٹی آئی تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی بات کہتی, ہم ایک نقطے پہ بات کریں گے, وہ ہے الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کریں. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ پہ وہ جو جولائی کی بات سپریم کورٹ نے بھی کی تھی, بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہو جائے گا اور یہ ہم جس بحران سے گزر رہے ہیں یہ ٹل جائے گا اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا نہیں پڑے گا جو مجبوراً ان کو کرنا پڑا. وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے 13 مئی کے فیصلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, یعنی توہین عدالت لگے گی, یعنی ہے کہ اپنا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, نہیں کروائیں گے تو ذمہ داری فکس کی جائے گی. شیام صاحب, اس میں یہ کہ ابھی جو تحریری آرڈر آئے گا نا, وہ تو صرف یہ پٹیشن تھی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 13 اپریل کا اپنا جو 14 مئی کو ہونے ہیں, یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو پٹیشن تھی کہ ایک ہی دن میں پورے پاکستان میں الیکشن ہو. اس میں کوئی توہین عدالت نہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کریں گے اور کسی ایک ڈیٹ پہ پہنچ جائیں گے. لیکن جو 14 مئی کو الیکشن والی بات ہے, آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے والی بات ہے, اور الیکشن کمیشن کو جو پیسے دینے والی بات تھی, اس کے اوپر ضرور توہین عدالت لگ سکتی ہے, اور اس کیس کو تو الگ سے ٹیک اپ کیا جائے گا, کیونکہ آج 27 تاریخ آخری دن تھا کہ 27 تاریخ تک حکومت پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے پنجاب الیکشن کے لیے فراہم کر دے. ابھی 27 تاریخ کو ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں, 4.5 گھنٹے باقی ہیں, تو 12 بجے کے بعد اس بات پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے, اور اس پہ تو کلیئر کٹ توہین عدالت لگ سکتی ہے. لیکن باقی معاملات ابھی دیکھیں گے کہ ان کے آج کے جو مذاکرات ہوں گے اس پہ کیا بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو پورے ملک میں, بے شک ہو, جلد از جلد ہو, بلکہ آج فواد چودھری نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی توڑ دیں, سندھ اسمبلی توڑ دیں, بلوچستان اسمبلی توڑ دیں, اور ایک ڈیٹ ہم دے دیتے ہیں. لیکن وہ کیوں توڑیں گے, آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو تو انہوں نے کیش کرایا. لیکن شیام صاحب یہاں بڑی آپ ایک کو امپورٹنٹ مجبور بات کیا, ہے. روز کہتے تھے اسمبلیاں توڑو, ہم اگلے دن الیکشن کرائیں شیام گے. صاحب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر چلے وہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں, ہم ایک ہی دفعہ ملک میں سپٹمبر 15 کو الیکشن کرواتے ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, اس کے لیے بھی انہیں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ جو 90 دن سے باہر نکل گئے ہیں, یہ آئینی ترمیم کے بغیر آپ اس کو کہ یہ ایسے چھوڑ نہیں سکتے. تو اس کا تو صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو واپس قومی اسمبلی میں بلائیں, اور 2/3 اکثریت کے ساتھ آپ یہ آئین پاس کریں کہ ون ٹائم ہم اجازت دیتے ہیں, کیونکہ اسمبلیاں بیفور ٹائم توڑ دی گئی تھی اور ملک میں بحران تھا, اکنامک بحران تھا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو, تو ایک دفعہ اس کی اجازت دے دی جائے. تو یہی طریقہ ہو سکتا ہے. ایک ایلیمنٹ اور بڑا نسیم امپورٹنٹ ہے, آپ نے دیکھا کہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا, آپ نے دیکھا جس انداز سے بڑی سخت تقریریں کی گئیں, خاص طور پہ لاء منسٹر نے جو کی, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے تقریریں کی, وہ تو سیدھا ٹیک آن کر رہے تھے سپریم کورٹ کو, اور بڑا واضح میسج دے رہے تھے کہ جی پھر ہماری ڈومین میں آئیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ جی توہین عدالت لگائیں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ بلائیں گے اپنی کمیٹی میں, وہاں لگائیں گے توہین عدالت آپ. اور پھر ایک جو اچھا جیسچر تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی چلیں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, گیو اینڈ ٹیک کر لیں, تو ہم اس کے لیے ٹائم دے دیں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ گیو اینڈ ٹیک اپنے اندر کریں, اپنے اندر جو ہے اپنا معاملات بہتر کریں, جو عدالت میں سب کچھ ہو رہا ہے, جو اختلافات ہیں. اچھا, ایک جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی نا وہ بڑی حیران کن تھی, جس میں آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے پھر بڑی بات دہرائی. 21 ارب روپیہ دینے کی جب بات تھی الیکشن کمیشن کو, فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جو پیسہ دینا ہوتا ہے, وہ آپ منی بل ہو, سپلیمنٹری گرانٹس ہو, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو جب تک یہ روٹ نہ ہو قومی اسمبلی سے, وہ فیصلہ نہ ہو جائے, اجازت نہ دینی ہو سکتا. دوسری طرح آپ نے دیکھا کہ آپ 3-4 دن پہلے کی ہیئرنگ میں اٹارنی جنرل کو بڑا ٹف ٹائم ملا گیا کہ بھئی آپ یہ جو بات کرتے ہیں, آپ تو ایز اے گورنمنٹ آپ نے یہ کام کرنا تھا نا, آپ کا بل مسترد ہو جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ یو ہیو لاسٹ دی میجورٹی. ایک اس پہ بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ یہ لوگ آئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ایک انداز اپنایا ہے, ان کا ایک خیال ہے کہ جی یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر کے, چڑھائی کر کے, یہ ہم ان کو دباؤ میں لائیں گے. بہت سارے لوگوں کا نسیم خیال ہے کہ آج جو ہاتھ تھوڑا رکھا ہے, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ کی طرف سے, وہ کہتے ہیں جی دباؤ میں آ گئے. پھر بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس حکومت کو اور جگہوں سے بھی سپورٹ حاصل ہے, ورنہ ان کے بغیر تو ان کی ضرورت نہیں ایسی باتیں کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اور اداروں کی بھی سپورٹ ان کو ہے؟
देखिए इस्टेब्लिशमेंट तो उनके पीछे खड़ी हुई है, इसलिए कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ प्रिजन वैन्स भी जो है वो भी कौमी असम्बली के बाहर आके खड़ी हो गई थी, लेकिन वो प्रिजन वैन्स हमें आजकल नज़र नहीं आ रही। तो लाजमी बात है MQM में जिस तरह उनको बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध गवर्नमेंट से भी, पीपल्स पार्टी से भी, PDM से भी और शहबाज शरीफ की हुकूमत से भी, लेकिन वो फिर आज उनको एतमाद का वोट दे रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उनके पीछे खड़ा है ना। दूसरी बात आपने बड़ी अहम की बात यह है कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है, लाज़मी बात है दो ग्रीफ्ड पार्टीज़ होती हैं, जिसके हक़ में आता है वो खुश होता है, जिसके हक़ में नहीं आता वो ना खुश होता है। इख्तलाफी नोट भी आते हैं, तो अगर कोई 5 का बेंच बैठा हुआ है, कोई भी फैसला है 3-2 से, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो 2 इख्तलाफी नोट आए हैं वो जी अपने सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। यही चीफ जस्टिस थे, इनका 5 रुकनी बेंच था जिसने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर कि ये आइनी तौर पे 14 दिन में वोटिंग होनी चाहिए, और उन्होंने वोटिंग कराई। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अदालत में बुलाया था, यही चीफ जस्टिस से, और बड़े मुदमाना खड़े होकर शहबाज शरीफ ने उनसे बात की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बुलाया था और इनको रिलीफ दिया था क्योंकि आइन के मुताबिक वोटिंग होनी चाहिए थी। अब वही चीफ जस्टिस जब कहते हैं कि आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर वोटिंग होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, तो आपको वो बुरे लगने लगे। इवन जो आप देख अच्छा, मेरा ख्याल है जी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते आएंगे, इस इशू पे बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन मैं शुरू में तारफ़ करवा रहा था सुहेल बड़ाई साहब का, वो हमारे साथ इस वक्त शामिल हो गए हैं। पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़ा मोतबर नाम, बड़े बड़ी ज़बरदस्त खबरें देने वाले बंदे और क्रेडिबल आदमी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सुहेल साहब आपने बड़ी बड़ी खबरें दी और मुझे याद आ रहा है अभी फौरी तौर पे जो चीज़ याद आई है, मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब ख़त्म होने से ग़ालिबन 8-9 महीने पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है, आपने कॉलम लिखा था दी पार्टी इज़ ओवर। तो बहुत लोग जो है ना वो परेशान भी हुए थे, हैरान भी हुए थे कि ये क्या बात कर दिया आपने, वक्त से पहले बता दिया था आपने कि अब शायद इनकी बात नहीं बनेगी। अभी आप क्या देख रहे हैं इस हुकूमत का मुस्तकबिल, जो लड़ाई इस वक्त आइनी और सियासी बहरान है वो, और आज इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना शहबाज शरीफ साहब का, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए जी, वाज़े तौर पर हम तसादम की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस एक तरफ हैं और कुछ जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, लेकिन देखना यह है कि ताकत का तवाज़न किसके पास है। बज़ाहिर देखें जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो बाइंडिंग है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो फ़ौज अगर साथ ना हो तो नहीं हो सकती। तो इस वक्त तक जो इशारे मिल रहे हैं उसके मुताबिक फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है। तो ज़ाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आर्डर कर दे और वो इम्प्लीमेंट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की सुबकी भी होगी और सुप्रीम कोर्ट इररिलेवेंट भी हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसलिए इस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए कि आइन बेमैनी हो जाए, आइन वकार खो बैठे, सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू ना रहे। तो बड़ा वाज़े हुकूमत का पार्लिमान का मूड बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि वो ना इनकी फंड्स देने की बात मान रहे हैं, ना वो इनकी जो बाकी जजमेंट्स हैं वो मान रहे हैं 90 डेज़ वाली। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें मनवाना है तो ज़ाहिर है कोई इम्प्लीमेंटेशन फ़ोर्स होनी चाहिए, तो इम्प्लीमेंटेशन फ़ोर्स उनके साथ खड़ी है। तो इसीलिए शायद जजेस आज गो का शिकार रहे। उनको भी ब्रीफिंग हो चुकी है, उनको भी ये कहा जा चुका है कि आप जो है वो जो है ये मद्देनज़र रखें कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, 2 दफ़ा फ़ौज को वापस नहीं बुलाया जा सकता सरहदों से, और उनको जो है वो इलेक्शन की निगरानी नहीं सौंपी जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग होना चाहिए, फुल कोर्ट होनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कोई इज़्ज़त रहे, उसकी कोई साख रहे, तो फिर फुल कोर्ट बुला लें, जो भी उसका नतीजा हो मेरा ख्याल है फिर वो सब मानेंगे। सुहेल साहब ये आज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जो आज की प्रोसीडिंग हुई उसके बाद कहा गया कि जी शॉर्ट ऑर्डर निकाला जाएगा, फौरी तौर पे फैसला नहीं हुआ। दूसरी तरफ बातचीत का भी सिलसिला शुरू हो गया है, सेनेट की कमेटी 4-6 मेंबर की बैठेगी। आपको लगता है कि ये कोई मौका आ गया है कि कोई फेस सेविंग सबको मिल जाएगी और इस मझधार से, इस बुरहान से हम निकल आएंगे? मेरा ख्याल है कि देखें कोई भी सुप्रीम कोर्ट को भी तसादम सूट नहीं करता, फ़ौज को भी नहीं करता, हुकूमत को भी सूट नहीं करता, लेकिन सारे मजबूरी में जो है वो उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है मजबूर हो के एक रास्ता निकलेगा
اور وہ راستہ کنسنسس کا ہے کہ ایک لچک دکھائیں. ظاہر ہے 14 مئی کو تو الیکشن ہونا بڑا مشکل ہے, تو 14 مئی سے تھوڑا سا آگے جائیں, اور دوسری طرف فیڈرل حکومت جو ہے وہ بھی تھوڑے سے پیچھے آ جائے. ایک مہینے سے کیا فرق پڑ جائے گا, کوئی ایک مہینے میں نہ ووٹ بینک زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا, تو وہ بھی 1-2 مہینے پیچھے آ جائیں, یہ 1-2 مہینے آگے آ جائیں, کنسنسس ہو جائے گا. عمران خان بھی تیار ہے لچک کے لیے. ٹھیک. جی نسیم, آپ پوچھنا چاہیں گے؟ سہیل فراز صاحب السلام علیکم, نسیم صدیقی بات کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے, جیسے آج والا کیس تھا, جی سر. وہ آج والا جو کیس تھا وہ تو یہ کیس تھا کہ جی ایک شہری کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. جو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, اور اس پہ سٹینڈ بھی کرتے چیف جسٹس صاحب, اور دوسری طرف انہوں نے ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو ٹائم دیا تھا کہ آپ آج 27 اپریل تک جو ہے ان کو پیسے ادا کر دیں, کیونکہ ابھی 27 اپریل کو ختم ہونے میں 5-6 گھنٹے باقی ہیں. تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کل جو ہے وہ والا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے؟ اور جو آپ نے امپلیمنٹیشن والی بات کی, اس میں اگر چیف جسٹس صاحب وزیر اعظم کو یا وزیر خزانہ کو یا وزیر داخلہ کو توہین عدالت میں سزا سنا دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, تو کیا ایسی بھی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ آپشن سوچے گئے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ سوچا ہے اور وہ تیار ہیں اس کے کانسیکوینسز کے لیے. وہ چاہتے ہیں آل آؤٹ وار, وہ اس میں جھکنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کی توہین ہے. وہ روز اپنے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, روز تقریریں کر رہے ہیں اسمبلی میں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ کنٹیمپٹ نوٹس بھی اگر جاری ہو جائے پرائم منسٹر کے لیے یا کسی اور منسٹر کے لیے یا پوری کابینہ کے لیے, تو اس کے لیے بھی تیار ہے. وہ سمجھتے ہیں اس سے پولیٹیکل کیپٹل بڑھے گا, اس سے جو اس وقت ان کی کمزور سیاسی پوزیشن ہے اس کو فائدہ ہوگا کہ یہ لڑ رہے ہیں ایک ادارے کے ساتھ, اور وہ ادارہ جو ہے انہیں رگید رہا ہے اور یہ جواب میں رزسٹ کر رہے ہیں. اس سے ان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ جاگ جائیں گے. تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی پالیٹکس ہے, یہ ضروری, یہ صرف انتظامی شکست نہیں ہے یا سیاسی شکست نہیں ہے, یہ سیاسی فائدہ بھی ہے اس میں. اچھا سہیل فراز صاحب, ایک سوال اور پوچھوں گا. لاسٹ ٹائم جس طرح آپ بھی لندن آئے ہوئے تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ڈنر کیا تھا, تو اس وقت آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے آئے تھے اور آپ کا مسلسل ان کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے. تو نواز شریف صاحب کا اس وقت کیا ٹیک ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب لچک دکھانے پہ تیار ہیں, کیا نواز شریف صاحب بھی لچک دکھانے پر تیار ہیں؟ اور ان کے پاکستان جو آنے کا معاملہ ہے وہ کیا معاملہ, یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. جی دیکھیں, لچک تو وہ فی الحال نہیں دکھا رہے, اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو عمران خان کو بھگتنے دے جو اس نے بویا ہے, کیونکہ وہ بڑے رنجیدہ ہیں پی ٹی آئی کے معاملات سے. روز ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے, ان کے خلاف کیسز, ان کی نااہلی, قید, یہ سب نے میرا خیال ہے انہیں ٹفن کر دیا ہے, ٹف کر دیا ہے. لیکن ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو الیکشن ہونے ہیں, انہیں آنا چاہیے, آ کے الیکشن جو ہے اس کی کمپین چلانی چاہیے اور اس کو لیڈ کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو نون لیگ ہے ریت کی دیوار ثابت ہوگی. تو میرا خیال ہے خان صاحب جب تک نواز شریف نہیں آتے, نہ نون لیگ کا بیانیہ بنے گا, نہ نون لیگ جو ہے مؤثر سیاسی قوت بنے گی. تو اگر وہ آ جائیں اور ساتھ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے ان کی, تو میرا خیال ہے اچھی سیاست نون کی جو ہے وہ ہو جائے گی اور ایک اچھا خاصا محاذ جو ہے ان کا وہ کھڑا ہو جائے گا. اس میں سہیل صاحب ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جو ابھی نواز شریف صاحب کی بات انہوں نے کی, نسیم نے. ابھی آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم بڑے اہم آدمی ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی ناراضگی ہے کچھ ہے, میں نے دیکھا ان کے اسٹیٹمنٹ کچھ ڈفرینٹ بھی آئے. پرسوں کا ان کا اسٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے جو مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہوتا رہا, آپ نے بھی ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب اور آرمی چیف عاصم صاحب بیٹھیں اور مسئلے کا حل تلاش کریں. اور کہتے ہیں کہ اگر مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا گیا تو کہتے ہیں کہ I'm afraid کہ پھر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ جی بالکل لگ سکتا ہے. اگر بحران بڑھتا رہا, اگر ملک کے حالات جو ہیں وہ اسی طرح خراب ہوتے رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مارشل لا تو بڑی چھوٹی بات ہے, ریاست کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی آپشن ہے, لیکن عمران خان صاحب میرا خیال ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہی بری بات ہے. خان صاحب جو ہے وہ ان کو جو وہ کرپٹ کہتے ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو سیاست اس طرح تو نہیں چل سکتی. آپ انگریزوں کے ساتھ بھی محمد علی جناح اور گاندھی جو ہے وہ فارن آکوپائر سمجھ کے اس کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے. تو مذاکرات کے دروازے تو ہر وقت
ان کو بھی, حکومت کو بھی کھولنے چاہیے اور خان صاحب کو بھی کھولنے چاہیے. اچھا, جو آپ نے تصادم کی بات کی, میرا خیال ہے بڑا واضح طور پہ اشارے آپ نے دے دیے, کہہ دیا کہ جی معاملات کو بہتر کریں, لیکن اور ورنہ سچویشن آپ کے ہاتھ سے نکلے گی. آج تو سہیل صاحب جو اہم دن تھا, اب 2 مئی کو بھی بڑا اہم دن ہے, جب آپ ٹیک اپ کرے گی سپریم کورٹ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو بن چکا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا سیکشن 8 اس کا بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جی اس پہ پوری طریقے یہ نافذ عمل ہوگا, اور ایون سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف بھی آ گیا تو تب بھی یہ نافذ العمل ہوگا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس معاملات اس نہج تک جانے نہیں چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی جب بھی پارلیمنٹ با اختیار ہوگی اور جب دونوں طرف اتفاق رائے ہو جائے گا, پھر سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ لاز بن سکتے ہیں, دوبارہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پہلے سے تقسیم ہے آئین کے اندر جوڈیشری کی اور انتظامیہ کی, وہی برقرار رہنی چاہیے. نئی انٹرپریٹیشن نہ حکومت کو کرنی چاہیے اور نہ ججز کو کرنی چاہیے. 63A سے کی انٹرپریٹیشن سے جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ججز انکروچ کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے. تو میرا خیال ہے انہیں رک جانا چاہیے اور جو پارلیمنٹ کی با اختیار ہونا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جی ناظرین, تھوڑا سا وقفہ لیں گے, ہم سہیل وڑائی صاحب سے پاکستان کی صحافت کا بڑا نام, ان سے ہماری بات چیت جاری رہے گی. نسیم, آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے. جی ویلکم بیک. سہیل صاحب, ایک اور بات جو ہے نا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے حلقوں میں, آپ نے بھی سنی ہوگی, میں نے بھی سنی ہے, وہ بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس لیے فیصلے جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلے بھی آ سکتے ہیں. آپ کو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جھکاؤ بڑا کوئی واضح طور پہ یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے حق میں ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم والے ٹھیک نہیں ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ ججز کا جھکاؤ جو ہے سپریم کورٹ کے وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے, اور ایک تسلسل نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی, نواز شریف کے خلاف اقدامات, ان کی جو ہے باقاعدہ پارٹی سے بھی ان کو, پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹانا, شہباز شریف کے خلاف بیانات, ان کی حکومت کے خلاف بیانات. تو ججز کا ایک جو گروہ ہے یا ایک حصہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو فائدہ اس نے پہنچایا ہے اور پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. لیکن جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے بھی خالق ہیں, یعنی موجودہ حکومت ہے. ان کے بینچ نے بلا کے اس حکومت کے بارے میں مشورہ کیا تھا, اور پھر وہاں پہ سارے جو پالیٹیشین گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم فی الحال الیکشن نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بنے, اور پھر انہوں نے ان کو حکومت چیف جسٹس صاحب سے ہی ملی تھی ان کے فیصلے کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس پہلے تو ایک کنارے پہ تھے, درمیان میں تھے, لیکن اب چیف جسٹس کا بھی آہستہ آہستہ جو جھکاؤ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہو گیا ہے. اور دوسری طرف ججز کا ایک بہت بڑا حصہ, بڑے جو سینئر ججز ہیں وہ اس کے رویے کے خلاف ہیں, اور ان کا آپ کا دیکھا اور ان کی ڈسینٹنگ نوٹس آئے ہیں, ان کی ججمنٹس آئی ہیں, اور ان سے یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے. سہیل صاحب, جس طریقے سے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی اختلافات, اور جس کو کہنا چاہیے کہ جی بہت آگے چلیں گے اختلافات اور تصادم کی طرف بڑا واضح طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے, یہ سپریم کورٹ کے ساتھ معاملات آپ کو یاد ہوگا اتنی خراب نہیں ہوئے تھے. اس وقت کی بات ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ بھی اور ان کی پارٹی کے باقی لوگ بھی کہتے تھے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے جب تک کہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں کیے جائیں گے, نواز شریف اپنا عمران خان نااہل نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ان کو نااہل بھی کرو, ان کو جیل میں بھی بھیجو. اور آج بھی جب سارے مذاکرات کر رہے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جے یو آئی کا آدمی کوئی نہیں ہے جو سینٹ کی کمیٹی بنی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ شام الحق صاحب, یہ پی ڈی ایم میں جو دو رہنما تھے نواز شریف اور فضل الرحمان, ان کا موقف بڑا سخت تھا شروع سے ہی. یہ شروع سے ہی کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرنے, کوئی لچک نہیں دکھانی, ان کو بھگتنے دیں, انہوں نے جتنی زیادتیاں کی ہیں, یہ پالیٹیشین ہی نہیں ہیں تو ہم ان سے مذاکرات کیا کریں, مذاکرات تو پالیٹیشین سے کیے جاتے ہیں. لیکن میری رائے بہرحال ان سے مختلف ہے. بہرحال پی ٹی آئی ایک پاپولر پارٹی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. الٹیمیٹلی اس کے ساتھ ڈائلاگ کر کے اس کو بہت ساری چیزیں دیکھیں, وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے ہیں جس طرح باقی پارٹیاں ہوتی تھیں, ان کو بھی تجربہ ہوا ہے.
تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے ان کو. عمران خان کو کی جو آپ پاپولیرٹی اس کو کیا کریں گے؟ اس کو دبا کے، اس کو مار کے، اس کو اقتدار سے باہر رکھ کے، اس کو انتخابات سے باہر رکھ کر آپ ملک نہیں چلا سکتے. یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ آپ کو اس کو انکلوڈ کرنا پڑے گا. اس کی انکلوژن کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اور دوسرا سہیل صاحب، جب بات چیت کرنے کی بات ہوتی ہے، قومی مکالمہ ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک خاص نقطہ نظر ہے. پچھلے چند دنوں میں ایک دم انہوں نے سٹینڈ اپنا چینج کیا. جب انہوں نے کہا ہم نے بات چیت نہیں کرنی، تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی بات چیت کرنی چاہیے. پھر زرداری صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے قومی اسمبلی میں بات چیت ہونی چاہیے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ فضل الرحمان صاحب اس طرف آنا نہیں چاہتے. اب یہ جو کمیٹی بنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی شرائط رکھے بغیر معاملہ حل کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ پی ٹی آئی یہی کہے کہ جی صرف ہم نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، پھر مسئلہ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہوگا یا خرابی کی طرف جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ صرف الیکشن ڈیٹ پہ تو کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. سی بی ایمز کرنے پڑیں گے، ایک دوسرے پہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنی پڑیں گی. ظاہر ہے کیئر ٹیکرز پر بھی اتفاق ہونا ہے، اور بھی باقی چیزیں ہونی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ طے ہونی چاہیے پہلے، پھر الیکشن ڈیٹ بھی ساتھ ہی اس کے شامل ہو. ڈیفینیٹلی دونوں چیزیں. اور ایک اور چیز سہیل صاحب، یہ بڑا جو لوگ ذکر کرتے ہیں بڑی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے بڑی ایڈمنسٹریٹولی بڑی مشکلات ہو گئی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمیں 4 لاکھ اہلکار چاہیے، تو ابھی تو 80 لاکھ بھی ہمارے پاس پورے نہیں ہوئے. ایک وقت پہ الیکشن کرانا ہی بہتر ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ آف ڈے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے؟ انہیں چاہیے تھا کہ سی بی ایم کر کے کسی طریقے سے ان کو لے آتے، بجائے اس کے کہ اتنے سخت بیانات دیے گئے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، مریم نواز، باقی لوگوں کی طرف سے. اس سے اور صورتحال انٹیگنائز ہو گئی. میں سمجھ نہیں سکا احتشام صاحب، کیا فرمایا آپ نے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ ایک سخت رویہ رکھا گیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے الیکشن ارلی کرانے کے حوالے سے، یا یہ کہ جی ایک دن الیکشن پورے ملک میں کرانے کے حوالے سے، آپ نے دیکھا پی ٹی آئی مانتی نہیں تھی. وہ کہتی تھی کہ نہیں جی جو آئین کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے تو آپ کو 90 دن الیکشن کرانے ہوں گے، اگر اسمبلیاں پوری مدت کریں تو 60 دن کے اندر الیکشن. وہ کہتے ہیں اس پہ لچک نہیں ہو سکتی. لیکن سہیل صاحب سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ باوجود اختلافات کے بہتر یہی ہے کہ ایک دن ہی سارے ملک میں الیکشن ہو. تو میرا سوال آپ سے تھا کہ اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جی نہیں جی، چند دن پہلے میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں، 2-3 دن پہلے. اچھا. تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ سب ایک دن الیکشن ہو. وہ بھی یہ مانتے ہیں اس اصول کو. تو میرا خیال ہے اس اصول پہ زور دینا چاہیے اور اس اصول کے تحت ہی الیکشن ہونے چاہیے. اب 14 مئی کو تو ہوتے نظر نہیں آتے، تو پھر اگر ڈیلے ہی ہونے ہیں تو ایک ہی ٹائم ہونے چاہیے. اس سے آپ فیوچر کا بھی فائدہ ہے. وگرنہ اگر دیکھیں نا صوبائی کے آج ہو جاتے ہیں تو کل قومی میں کیا بنے گا؟ پھر صوبائی جو انتخابات ہیں وہ قومی پر اثر انداز ہوں گے اور ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. اگر صوبے میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر تو لازمی طور پر پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ بنے گی. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح صوبوں کا جو ہے معاملہ میرا خیال ہے اکٹھے ہونے چاہیے. تجربات سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے. اور یہ سہیل صاحب جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہوئی. اور اطہر من اللہ صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی اپنے لکھا تھا نوٹ میں کہ یہ شاید ٹھیک طریقے سے تحلیل نہیں ہوئی، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ اس کو دوبارہ ان کو بحال کر دیا جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی. کل بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے اگر الیکشن نہیں ہوتے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہ کوئی آپشن ہو سکتا ہے اسمبلیاں آپ کو لگتا ہے کہ بحال ہونے کے بعد بھی کوئی آئینی بحران سے ہم نکل سکیں گے؟ بڑا مشکل ہے جی. میرا نہیں خیال کہ یہ راستہ موجود ہے. ایک دفعہ اسمبلی ٹوٹ جائے، وزیر اعلیٰ نے توڑی ہے اور اس کو پورا آئینی اختیار ہے، سیاسی اختیار ہے، تو سیاسی طور پر تو اور آئینی طور پر تو بالکل ٹھیک توڑی ہیں. ہاں اس کی جو دور رس نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. توڑنی نہیں چاہیے تھی جبکہ چند مہینے رہتے تھے، اور قومی اسمبلیوں کے ساتھ ہی توڑنی چاہیے تھی. یہ درست ہے. لیکن میرا نہیں خیال یہ آپشن موجود ہے اور اس حل کے ذریعے سے ہم کوئی سیاسی بحران جو ہے اس کو ٹال سکتے ہیں. یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی. اب آپ کو یہ اس کے بعد حکومت بن چکی، نگران حکومت فیوریبل ٹو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم بن چکی. پہلے چودھری پرویز الہی کی حکومت تھی. اب کون ہے جو دوبارہ واپس چودھری پرویز الہی کو حکومت دے؟ ظاہر ہے یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا.
سہیل صاحب، عمران خان صاحب کا ذکر کیا آپ نے، کہا جاتا ہے اور میرا خیال ہے بڑی حد تک کہا جاتا ہے کہ غلطیوں کی ایک لمبی فہرست ہے ان کی، یو ٹرن اور بہت ساری چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جس انداز سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اکیلے ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا نقصان ہوا. اور پھر سے سائفر سے معاملہ شروع ہوا، امریکہ کی مداخلت، پھر باجوہ پہ آ گئے. ابھی چند دنوں سے پھر ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو باجوہ صاحب کے کہنے پہ سمجھیاں توڑی تھیں، جبکہ وہ کہتے ہیں 4 مہینے پہلے وہ ریٹائر بھی ہو چکے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ منترا ٹھیک ہے؟ سہیل صاحب، ان کا، میں تو کہتا ہوں کہ ان کا بیانیہ غلط ہے، صحیح بک رہا ہے. وہ عمران خان نے لوگوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر کے، ڈرل کر کے، سوراخ کر کے بیانیہ ڈال دیا، وہ نہیں نکل سکتا، غلط یا صحیح. دوسری طرف پی ڈی ایم کا بیانہ نہیں بن پا، اس کے باوجود ان کا پاپولیرٹی کا گراف اوپر چلا گیا. لیکن سوال میرا آپ سے کہ یہ بار بار باجوہ کو ذکر کرنا، اس سے کیا کوئی پولیٹیکل مائلیج ملتا ان کو؟ جی ظاہر ہے، ایک تو وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے، اقتدار سے نکل چکے. عمران خان کو ایک صاف ٹارگٹ چاہیے، وہ ٹارگٹ، اور وہ سمجھتے ہیں میری حکومت کو نکالنے کا انہوں نے بیانیہ بنایا ہے کہ میری حکومت نکلی ہے، نکالا ہی گئی ہے، تو وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں پالیٹیشین جو ہے یہ تو مجھے نکال نہیں سکتے تھے، مجھے جو ہے فوج نے نکالا ہے، کیونکہ اور یہ ذرا فورسفل بیانیہ بنتا ہے. تو انہوں نے فورسفل بیانیہ جو بنایا ہے، اور وہ اس بیانیے کی، جیسے آپ نے کہا کہ بڑا پاپولر ہے، تو وہ اس بیانیے کو چلائے جا رہے ہیں اور انہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور پہلے نون نے جب یہ بیانیہ بنایا تھا کہ ہمیں فوج نے نکالا ہے یا ججز نے نکالا ہے، تو ان کو بھی فائدہ ہوا تھا. تو اس کی گنجائش چونکہ موجود ہے تو اس وقت چلانا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف وہ فوج سے صلح بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں انہوں نے کہا بھی کہ میں پیغامات بھیج رہا ہوں کہ میں انتقام نہیں لوں گا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آ رہا. سہیل صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. میرا خیال ہے ہمارے ناظرین کو بہت اچھا لگے گا آپ سے سننا، اور آپ نے جو پتہ کی باتیں بھی کی ہیں میرا خیال ہے زبردست ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم. سہیل صاحب کا اسپیشل شکریہ. خدا حافظ.